اب آپ کے سامنے میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن شیخ القری صاحب حافظ اللہ تعالی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ تسی احباب کافی دیر تو اس مقام تے تشریف فرما جے اور جید علماء نے اپنے اپنے وقت دے اندر خیالات دا اظہار فرمایا اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ العزیز خطیب دل نشین حضرت مولانا سرفراز حیدر حفظہ اللہ تعالی جو کہ تشریف فرمانے اللہ دے فضل و کرم نال بیان کرنگے. اللہ پاک علماء دا بیان کرنا اور دوسرا تمام احباب دا اس مقام تے بیٹھ کے کتاب و سنت دیاں پیاریاں تعلیمات نو سننا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. اشتہار دے بھی اج دے اس جلسے دا عنوان درج ہے. دو صحابہ بھی کہہ رہے سن کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے فضائل آپ دی شان آپ دی سیرت دے متعلقہ کچھ باتاں پیش کی دیا جان. سیرت طیبہ جو کہ ایک بڑا ہی طویل موضوع ہے اور اس قدر لمبا موضوع ہے کہ سارے دا سارا دین نبی پاک دی سیرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عادات، آپ دی زندگی دیاں کیفیات، آپ دیاں عبادات
ہی دین ہے. اور اللہ پاک نے اس حقیقت کو آگاہ کیتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز میرے محبوب نبی تانوں پکڑان کی مطلب کہ جس کام دا نبی پاک آرڈر کر دیں اس کام نو کر لو، اور جدے تو سونا حبیب روک دیں او دے تو رک جانا ایدہ نام ہی دینداری ہے. میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، قابل شد احترام بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے جتنے بھی لمحات نے وہ ساڑھے واسطے مشعل راہ نے، اور ساڑھے واسطے ایک بہت بڑا پیغام نے کہ لوگوں اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو نبی پاک دی زندگی نو دیکھ لو. عام طور پہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فضائل آپ دے مراقب نو محدود کر دیتا ہے، لیکن آپ کی سیرت ایک بڑی لمبی ہے، بڑا طویل عنوان ہے. واقعہ معروف ہے، میں بھی اپنے انداز نال پیش کرنا چاہنا. صحیح حدیث ہے، ماں جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا. ایک صحابی سوال کرتے ہیں اما جان یہ دسو کہ نبی پاک دا اخلاق کی ہے. ہن اخلاق اسی تعریف کو بھی مختصر کر دیتا گیا ہے. سارے معاشرے دے اندر اخلاق سمجھیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ زبان دا میٹھا ہوئے بھاویں اللہ دی پناہ دل دا کوڑا ہی ہو. زبان دا میٹھا ہوئے اندر دا بھاویں خراب ہوئے لوگ کہنے کے بڑا با اخلاق ہے، یعنی گفتگو دے اندر بڑی شرینی ہے. لیکن اخلاق جو کہ جمیع عادات و کیفیات کا نام ہے، جنہیں اندر زبان دی مٹھاس بھی ہے اور اندر دی صفائی بھی ہے. چونکہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان دے بھی میٹھے سن اور اندر دے بھی بڑے شفاف سن. ماشاءاللہ میری جماعت دے عظیم خطیب مولانا قاری محمد الیاس مدنی حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے. اہلا و سہلا مرحبا، جی آیا نو. میں کچھ دیر اپنی گزارشات پیش کر کے بعد ختم کر دیا. اخلاق جو کہ جمیع عادات و کیفیات کا نام ہے، جنہیں اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام معمولات شامل نے. یہ ہوئی وجہ ہے کہ جس وقت ماں جی سیدہ عائشہ دے کولوں پوچھیا گیا، اما جان کہن لگیاں اب پوچھن والیا کیا تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا؟ انہیں کیویں ہو سکتا صحابی رسول ہوئے تے قرآن نہ پڑھے؟ یہ تے ساڈا ماحول ہے نا. اسی اپنی زندگی کا جائزہ لئیے کہ دن دے اندر موبائل کتنی بڑا کھول لیں اور قرآن کتنی مرتبہ کھول لیں. اسی اپنے آپ کا احتساب کریے کہ کتنا تو وقت ہے جو رب دے قرآن نو دینے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
جو شب زندہ دار سن، اللہ دی کلام دی تلاوت کرنے والے سن۔ صحابی رسول کہنے لگے ماں جی قرآن تے پڑھ دے پڑھے کس طرح اخلاق ہے؟ اما جان کہہ دیا نے کان خلقہ القرآن، سارے دا سارا قرآن میرے پاک محمد دا اخلاق کریمانہ ہے۔ ہن ذرا غور کرنا، گل اتنے ختم نہیں۔ جس وقت اما جان نے صحابی رسول نو دعوت دیتی کہ نبی دا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دیا کیفیات اگر تلاش کرنی نے تو قرآن دے اور آنکھ چوں قرآن دیا سطرہ تو جستجو کرو۔ نال ماں جی نے قرآن دیا 10 آیتاں تلاوت کی دیا۔ کنی آیتاں؟ بولو بولو، تھوڑی جی ہمت کر لو، کتنی آیتاں تلاوت کی دیا؟ 10 آیتاں اما جان نے قرآن دیا تلاوت کی دیا۔ اخلاق کے کہ جو کچھ قرآن دے اندر آیا ہے نبی پاک نے کر کے دکھا دیتا ہے۔ جنہ کما تو روکیا گیا ہے سونے نبی نے کنٹرول کر کے دکھا دیتا ہے۔ جنہوں نے لازم قرار دیتا گیا ہے آپ نے لازمی کیتے ہیں۔ جنہوں نے لازمی نہیں قرار دیتا گیا آپ نے انہوں نے لازمی نہیں ٹھہرایا۔ ذرا غور کیجئے۔ اور ماں جی قرآن کتوں پڑھ دیا جا رہی ہیں وہ کمال قسم دے اوصاف خوبیاں جو رب کریم نے ایک کامل اکمل بشر دے بیان کیتے نے کہ او بندہ، او انسان، او بشر اپنے رب دا قرب حاصل کرنے والا ہے جدے اندر خوبیاں موجود ہون۔ اور ماں جی اے آیتاں پڑھ کے ثابت کی کرنا چاہ رہی ہیں کہ لوگوں میرے پاک محمد دے اندر بالاولا خوبیاں موجود سن۔ کیڑیاں خوبیاں ذرا غور کرنا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر بندہ مومن دے اوصاف حمیدہ بیان کی دے رہے اے مومن کون نے جو کامیابیاں دیا منزلیں طے کرنے والے نے اپنی نمازاں دے اندر خشوع خضوع کا اہتمام کرنے والے اور نماز دے اندر اخلاص پیدا کرنے والے رقت پیدا کرنے والے اپنے اللہ دی طرف کامل توجہ پیدا کرنے والے اور لغویات تو بچنے والے بد کلامی تو بچنے والے چولیاں تے غیبتاں تے بہتان بازیاں تو بچنے والے اپنی زباناں نو کنٹرول دے اندر رکھنے والے اور جناب علی فرضی تے نفلی صدقہ کرنے والے زکات ادا کرنے والے اور اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والے اور بدکاریاں دے قریب نہیں جاندے بے حیائیاں دے قریب نہیں جاندے اور امانتاں دے اندر خیانت نہیں کیا کردے اپنی وعدیاں دیاں پاسداریاں کرنے والے اللہ پاک نے آخر تے جا کے پھر اس بات
نو دہرایا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازاں دیاں حفاظت کرنے والے. ساری خوبیاں بیان کر کے سارے اوصاف حمیدہ بیان کر کے آخر دے اللہ پاک نے جزا بیان کی دی ہے. اور انہاں لوگاں دی جزا کی ہے اولئک هم الوارثون، اور اے ہوئے لوگ وارث نے. یا اللہ کا دے وارث بنایا ہی الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی لوگ نے جڑے جنت الفردوس سے وارث نے. اور آئیے ذرا غور کرتے جانا. ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہا. ساریاں آیتاں پڑھ کے اور جناب علی دا مفہوم پیش کر کے ثابت کی کرنا چاہ رہی ہیں. اور اللہ اخلاق دا مالی کون واسطے اور انہاں خوبیاں دا ہونا لازم ہویا کرتا ہے. اور جڑا بندہ با کردار نہیں کبھی با اخلاق نہیں جے ہو سکتا. اور جڑا بندہ نمازی نہیں کبھی با اخلاق نہیں جے ہو سکتا. اور جڑا بندہ وعدے دی پاسداری نہیں کرتا اور کبھی با اخلاق نہیں جے ہو سکتا. اور جڑا بندہ امانت دا اہتمام نہیں کرتا کبھی با اخلاق نہیں ہو سکتا. اور ماں جی ثابت کرنا چاہ رہی ہیں نے یہ ساریاں خوبیاں بالاولا میرے سونے محمد دے اندر موجود سن. یہ سارے اوصاف حمیدہ میرے عزیزو اساں سمجھ لیا ہے کہ شاید نبی پاک دے فضائل اتھوں تک محدود نے کہ اسی دو چار اشعار پڑھ لئیے پڑھنے چاہیے دینے. ادھے اندر کوئی حرج آپ دا چہرہ بیان کریے, آپ دے حسن و جمال دا تذکرہ کریے. باعث برکت ہے, باعث رحمت ہے. نبی پاک دے نال پیار عقیدت و محبت دا اظہار ہے, کرنا چاہیے, میں بھی کرنا انشاءاللہ. لیکن اس بات کو یاد رکھنا, قوم نو یہ بھی سنانا کہ میرے نبی ہیں کیسے سن, میرے پیارے حبیب دیاں عادات کیسیاں سن. آج اگر شان مصطفیٰ نو محدود کر لئیے پھر لوگاں دی اصلاح کی میں ہوئے گی. اشارے پروگرام, اشارے جلسے, عبادت و نصیحت دیاں نشستاں, انہاں دے انعقاد دا ایک ہی مقصد ہے کہ او مالک راضی ہو جائے اور اس قوم دے بگڑے ہوئے حالات سیدھے ہو جائیں. ایک قوم جو گمراہی دے گھریاں دے بالکل قریب ہو چکی ہے. پیارے مرشد و مخدوم فرمایا کرتے سن, صحیح بخاری ہے, آپ نے فرمایا انا آخذم بعجزکم عن النار, میں لوگاں دیاں پشتاں تو پکڑ پکڑ کے انہاں نو جہنم تو دور کرتا جا رہے ہیں. آئے ہائے ہائے, یہ جہنم تو دور کس طرح ہون گے جی اسی توحید دی دعوت چھپا لئیے. یہ جہنم تو دور کس طرح ہون گے جی اسی نبی دی سنت دا پرچار نہ کریے. یہ جہنم تو دور کس طرح ہون گے جی اسی صحابہ تے اہل بیت دیاں زندگیاں دا لوگاں نو مطالعہ نہ کروائیے. ہرگز نہیں, بلکہ جہنم تو دوری دا ایک ہی ذریعہ ہے, لوگوں تعالو آ جاؤ, رب دے قرآن دی طرف آ جاؤ اور محمد دے فرمان دی طرف آ جاؤ. قال اللہ قال الرسول دی صدانو بلند کرنے والے ہو جاؤ. اور آئیے جتوں تک گل رہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دی, آپ دی عظمت دی, آپ دے فضائل دی, آپ دے مناقب دی اسی بیان کرنی ہے انشاءاللہ. حضرت قاری صاحب چڑھی لگان گے انشاءاللہ. اللہ پاک نے بڑا دل نشین انداز بخشیا ہے, ذرا غور کیجئے. لیکن بات جو قابل توجہ ہے
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے اندر سب تو اعلیٰ تے افضل بن کے آئے نے، اچھیاں شانہ دے عامل بن کے آئے نے۔ اور چند منٹ ذرا ان فضائل تے بھی غور کر دے جانا، پھر میں دوبارہ منہج والی بات دی طرف آؤں وا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کیا ہے، اور میں اپنے نبی دا مقام بیان کرا، مقام مصطفیٰ بیان کرا، اور شان مصطفیٰ بیان کرا تے کیڑا کیڑا مرحلہ بیان کرتا جاواں، اور آپ دی زندگی دا کیڑا کیڑا گوشہ بیان کرتا جاواں۔ اور جس انداز نال ویکھ نبی پاک اللہ تے بلند و بالا نے، جے کر میں امام کائنات دا حسب و نسب ویکھا، اور نبی ورگا کسے دا حسب و نسب ہو سکتا؟ گل اتھوں شروع کرا۔ جے آپ دا حسب و نسب ویکھا، آپ نے فرمایا اللہ پاک نے اولاد ابراہیم چو اولاد اسماعیل چو چن لیا بنو کنانہ، بنو کنانہ دے وچوں رب کریم نے انتخاب کر لیا قریشیاں دا، اور قریشیاں دے وچوں اللہ پاک نے منتخب کر لیا ہاشمیاں نو۔ نبی پاک نے فرمایا وَاصْطَفَانِي مِن بَنِي ہاشم، اور ہاشمیاں دے وچوں اللہ نے مینوں محمد نو چن لیا ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، نبی پاک دا نسب نامہ بھی سب تو اعلیٰ ہے۔ پیارے حبیب دا نسب نامہ اہل حدیث تینوں اس مرشد کی طرف بلا رہا ہے، اس رہبر اس رہنما کی طرف دعوت دے رہا ہے جنہیں جیسا کسی اور دا نسب نامہ نہیں، جنہیں جیسا کسی اور دا اعلیٰ خاندان نہیں، اور جنہ انتخاب اللہ پاک نے بذات خود کیتا، ذرا غور کر دے جانا۔ اور جے کر میں اپنے محبوب نبی کریم دے نام دی بات کرتا جاواں تے نبی پاک دا نام بھی سارے ناماں تو اعلیٰ میں، اور دیگر انبیاء علیہم السلام دے نام بھی اعلیٰ تے افضل نے۔ میں صدقے جاواں سارے نبی اور بڑیاں شانہ والے، بڑیاں عظمتاں والے اللہ پاک نے درجات دیاں بلندیاں تھے نال نوازیا میں، پر میں قربان جاواں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے فضائل تو آپ دی شان، آپ دا مقام جے حسب و نسب ویکھاں تے سب تو اللہ نظر آ رہے نے۔ اور جے کر میں پیارے حبیب دا نام نامی اسم گرامی دے کر امام کائنات سب تو اللہ نظر آ رہے نے۔ اور آئیے ذرا غور کر دے جانا میرے نبی دا نام کی ہے محمد۔ ذرا پیار تے محبت نال درود پاک پڑھیے یار، نبی پاک نال پیار کرو، پیار کرن نو جی نہیں جی کرتا۔ محمد ذرا فضا گونج جائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا پیارا نام ہے، کتنا حسین و جمیل نام ہے، اور کس قدر امتیازی نام ہے۔ اور دیگر انبیاء دے نام بھی بڑے سونے نے، پر جناب علی اس نام دے اندر لذت ہی وکھری ہے۔ آدم دمان ہے گندمی رنگ والا، نور رات وچوں تسکین وچوں، موسیٰ دمان ہے پانی چوں نکلے ہوئے۔ پر میں صدقے جاواں میرے حبیب دا نام کیسا ہے، جدوں نبی پاک دا نام لئیے اسم مبارک اپنی زبان تو ادا کریے، محمد دا لفظ دہرائیے تے نبی پاک دی تعریف خود ہی ہو جاندی ہے۔ جنیاں تعریفاں اپنے کر رہے نے، بیگانے کر رہے نے، یار کر رہے نے، اغیار کر رہے نے، اور بتا یہ نام کتنا پیارا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر اس نام دا تذکرہ 4 مرتبہ کیتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ بولو بولو، قرآن سننا چاہتے ہو نا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نے 4 مرتبہ اس نام دا ذکر کیتا ہے۔ اس نام پاک نو اللہ پاک نے 4 مرتبہ بیان کیتا، ذرا غور کر دے جانا ہے۔ اب پہلی مرتبہ سورہ آل عمران کے 4 پارے دے اندر اللہ پاک نے فرمایا وما محمد الا رسول، لوگوں میرے محمد اللہ دے رسول بن کے آئے نے۔ اللہ
اللہ دی جز نہیں رب دا حصہ نہیں اللہ دے وچوں نہیں پیدا ہوئے بلکہ رب دے رسول بن کے آئے نے اللہ دے برگزیدہ نبی بن کے آئے نے ایک مرتبہ ہو گیا اور دوسری مرتبہ اللہ پاک نے بائیں بارے تے سورہ احزاب دے اندر کیا گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ذرا اللہ لہا جائیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ پاک نے نبی پاک دا خاتم المرسلین ہونا بیان کیتا ہے آئیے ذرا غور کرتے جانا ہے امام کائنات دے نام دا تذکرہ کرتا جا رہا پر سب توجہ میری طرف اور سونے نبی دے حسن و جمال دا ذکر خیر کرتا جا رہا میں اور 2 مرتبہ نام ہو گیا اور تیسری مرتبہ 26 پارے دے اندر اللہ پاک نے ایک مستقل صورتی ایسی نازل کی تھی جیدہ نامی سورہ محمد رکھے ہوئے صلی اللہ میں بار بار آمدن نام لے رہے ہیں بار بار نام لے رہے ہیں تاکہ لذت آ جائے سونے نبی دا نام سنیے میں سناوا رل کے درود پڑھیے تے مجلس با برکت ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 26 پارے دے اندر اللہ پاک نے ایک سورہ مبارکہ ایسی نازل کی تھی ہے اور رب کریم نے جدا نام ہی سورہ محمد رکھے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم اللہ پاک نے ایتھے بھی اسم محمد دا ذکر کیتا ہے اور چوتھی مرتبہ بھی 26 پارے دے اندر اور سورہ فتح دے آخر دے اللہ پاک نے نام کے شنداز نہ لیا ہے اور فیصلہ پا دیا ہے ایتھے دے محبت دی انتہا ہو گئی ہے توجہ میری طرف ہے اور ایتھے دے جناب علی موتیاں دی لڑی ہے اور ایتھے تے کلم ہی ٹوٹ گئے نے انداز کیسا نرالا میں آواز آ رہی ہے محمد الرسول محمد الرسول پیارے محمد اللہ دے رسول بن کے آئے نے اور قیامت تک گلے رسول نے میں کی عرض کرتا جا رہی ہوں میں جے نبی پاک دے حسب و نسب دی بات کر امام کائنات سب تو اللہ دے بلند و بالا نے جے کر میں آپ دے نام دی بات کر تے نام اتنا پیارا ہے نام لئیے تے اظہار محبت ہو جاتا ہے نبی پاک دا نام اور سبحان تو ادا کریے تو اظہار محبت آنکھوں کا محمد نہیں درود بعد اندر پڑھنا ہے پہلو آپ دا نام لینا ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطلب جدو آپ دا نام نامی اسم گرامی لیا گیا محمد ایک ہونٹ دوجے ہونٹ نال مل جاندہ ہے اظہار محبت ہو جاندہ ہے اروارے مولانا علی محمد شمشام سب کہہ دو رحمت اللہ کہہ دو رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ اور کس انداز دے نال نام محمد دیا تمہاں پا گئے نے اور کس انداز دے نال اس میں محمد نال پیار کر کے نے ذرا غور کرتے جانا کی کہندے نے انون نام محمد دا جدوں لئیے انون نام محمد دا جدوں لئیے تے 40 نیکیاں ملن سرکار وچوں ہونٹ جپی محبت دی پاون گوڑی آنکھوں کا محمد
ہوڑ مل گئے نا آپس کے اندر وارے مولانا ہوڑ جفی محبت دی پاون گھوڑی تے جدا ہونا نہ جان بیار وچوں اجو سامودیا ساریاں ایک گون تے سگوں سا آوے الگ پیار وچوں تے شمشام محمد دا نام سونا آیا سا پرکھے آئی گل جہان وچوں جے آپ دے حسب و نسب دی بات کریں تے سب تو آلہ جے آپ دے نام پاک دی بات کریں تے سب تو جدا جے آپ دی بیشت دی بات کریں تے پھر بھی سب تو ممتاز پیارے حبیب نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ انبیاء مبعوث ہوئے مخصوص علاقیاں دی طرف مخصوص بستیاں دی طرف پر نبی پاک نے فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً اللہ نے مینوں قیامت تک دے پیدا ہون والیاں واسطے کلا ہی نبی بنا کے بھیجے آوے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا قیامت تو آ سکتی ہے میرے مرشد و مخدوم تو بعد کوئی نیا نبی آ سکتا کسی نئے نبی دی گنجائش موجود ہے پیارے حبیب نے فرمایا انبیاء دی جڑی عمارت ہے نا بڑی خوبصورت آپ نے فرمایا وہ دے سامنے ایک اٹ دی جگہ خالی ہے اور جڑی ایک اٹ دی جگہ خالی ہے نا اور نبی پاک نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ آپ نے فرمایا آخری نبوت دے محل دی اینڈ میں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ امام کائنات نے فرمایا میں خاتم المرسلین بن کے آیا ہوں اور کائنات دے لوگوں نبی پاک تو بعد نہ کوئی نیا نبی نہ کوئی نیا رسول اور کسی دی گنجائش موجود نہیں ہے اور میرے نبی دا اے بھی اعزاز ہے امام کائنات خاتم المرسلین بن کے آئے ہیں اور میرے نبی دا اے بھی اعزاز ہے نبی پاک امام الانبیاء بن کے آئے ہیں کی بن کے آئے ہیں امام الانبیاء پتہ کیویں سفر معراج دے موقع دے بیت المقدس دے اندر جد انبیاء حضرت ابراہیم خلیل بھی موجود نے موسیٰ کلیم بھی موجود نے عیسیٰ روح اللہ بھی موجود نے آپ نے فرمایا فَأَمَمْتُهُمْ ان نبیاں دی امامت کروائی ہے تو میں محمد نے کروائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ میرے نبی یہ بھی اعزاز پانے والے اور میرے مرشد و مخدوم جناب علی خاتم المرسلین بھی نے اور آپ امام الانبیاء بھی بن کے آئے نے اور میرے نبی دا یہ بھی اعزاز ہے اللہ پاک نے رہندی دنیا تک دے لوگاں واسطے نمونہ بنایا ہے بڑے بڑے اعلیٰ لوگ آئے بڑیاں بڑیاں اونچیاں شانہ والے آئے اور لوگ حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل امام بخاری امام مسلم دیگر ائمہ رحمہم اللہ تعالی شان عظمت اپنی جگہ مسلمہ ہے پر بڑی معذرت نال گزارش ہے اللہ نے کسے دے بارے نہیں آکھیا کہ دین قبول کرنا ہے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے تے فلاں ورگا رکھنا ہے اعزاز کنو حاصل ہے سونے محمد نو حاصل ہے کہ جنہ دے بارے شراحت ہے اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اگر ہدایت پانا چاہتے ہو میرے نبی دے دوارے تو ملے گی آئے 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 ہدایت کتھوں ملے گی سونے نبی دے کرو ملے گی نبی پاک دی اطاعت وچوں ہدایت ہے ہر مومن ہر مسلم
نماز کے اندر دعا کرتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اور کبھی سوچئے یہ ہدایت کیویں حاصل ہونی ہے؟ قرآن نے شرط لگائی ہے وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر میرے نبی دی اطاعت کرو گے تو تہتدوا، ہدایت یافتہ بنو گے۔ یہ اجازت کنوں ملی ہے؟ سونے مصطفیٰ نو صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی دا اجازت کی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ پاک نے پیارے حبیب نو بہترین نمونہ بنایا ہے، اور فیصلہ پا دیا نمونہ ہمیشہ اصل ہویا کرتا ہے، اور نقل اداری دی اصل دی، اور جدی نقل اصل دے مطابق ہو جائے او دی نقل قابل قبول ہویا کر دی ہے۔ اور اے ہوئی تے اہل حدیث دی دعوت ہے، اور اے ہوئی تے اہل حدیث دی سوچ تے فکر دے نظریہ میں، اور کائنات دے لوگوں امام ابو حنیفہ پریشان والے رحمہ اللہ، پر نمونہ نہیں، نمونہ رب نے بنایا تے سونے محمد نو بنایا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، جان مصطفیٰ، قاری عبدالرحمن شیخوپوری صاحب۔ میرے محمد دی شان دا اندازہ لگائیے، اللہ نو او نماز ہی قبول نہیں جڑی نماز میرے سونے محمد دی نماز جیسی نہ ہوئے۔ اس تو بڑھ کی عظمت کی ہو سکتی، اس تو بڑھ کی شان کی ہو سکتی ہے؟ وہ قربانی قربانی نہیں، اور روزہ روزہ نہیں، اور لوگوں نیکی نیکی نہیں، جس نیکی تے آمینہ دے در یتیم دی مہر نہیں۔ وہ دی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا نمازاں پڑھیا کرو، پر کیویں پڑھنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نمازاں انج پڑھیا کرو جویں مینوں پڑھدے نوں ویکھدے ہو۔ یہ نہیں ہوندا کتے فلاں بزرگ وانگوں فلاں میں سب دا خادم ہاں، اسی سب دے احترام کرنے والے ہاں، اسی سب دا حیا کرنے والے ہیں، پر مجبوری ہے مجبوری۔ اس مالک نے جنہیں جنت عطا کرنی ہے، نماز روزے نیکیاں دے پاروں رب دیاں رحمتاں ہونیاں نے، جے وہ نیکیاں سونے محمد جیسیاں نہ ہوئیاں تے اللہ نے تے سارا کچھ غارت کر دینا ہے۔ ساری مجبوری تے غور کیجئے، اور قرآن کی کہہ رہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور نبی پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے فرمایا نمازاں انج پڑھیا کرو جویں محمد نو پڑھدے ہو ویکھدے ہو۔ اور جے کر نبی پاک نے حج ادا کیتا ہے جمعرات دے مقام تے، تہاڈا بھی دل کردا حج کرن نو؟ اللہ سب نو لے جائے، آمین کہہ دیو۔ اللہ حاجی راشد صاحب نو بھی لے جائے، اللہ یاسر بٹ صاحب نو بھی لے جائے، اللہ حضرت نو میرے سمیت تانوں ساریاں نو لے جائے، بار بار اللہ موقع نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کرو ایک کرونا ساڈے مگروں لتھ جاوے۔ اللہ یہ جڑی تلوار ہمیشہ لٹکتی رہندی ہے، یا اللہ سانو کتے اس خطرے تو باہر کر چھڑ۔ اللہ اپنے گھراں دے دروازے بغیر کسی ہچکچاہٹ تو، بغیر کسی شرط تو، ہر ماڑے امیر غریب واسطے کھول دے۔ اللہ اکبر۔ جمعرات دے موقع تے نبی پاک کھڑے نے خطبہ ارشاد فرما رہے نے کینکریاں مار کے، آپ نے آگے سے آبا بھلے نہ رہا جے خذو انی مناسککم، پتہ نہیں پھر موقع ملنا کہ نہیں، آ جاؤ محمد کو حج دا طریقہ سیکھ لو۔ کیا مطلب کہ اس کا حج حج ہی نہیں، جدا حج سونے محمد نال نہ مل جائے، اس دی نماز نماز ہی نہیں۔ اہل حدیث صرف جرم یہی ہے نا، اہل حدیث کا قصور ہے یہ۔ اہل حدیث کے اندر معیار اللہ پاک نے بنایا ہے تے سونے محمد دی ذات بابرکت نو معیار بنایا ہے، اور امام کائنات دی ذات گرامی نو اللہ پاک
نے کسوٹی بنایا ہے، معیار بنایا میں، اور آئیے ذرا غور کرتے جانا ہے، یہ ہوئی وجہ ہے میں نبی پاک دے گن گاندہ جا رہی ہوں میں، اور سنے نبی دے فضائل بیان کرتا جا رہی ہوں میں، اور جس انداز نال میں نبی پاک دی شان بیان کرن، زندگی دے ہر شعبے دے انداز نال ہر پہلو دے ہر پہلو تو نبی پاک دی عظمت بیان کرن تے اللہ تے بلند و بالا نظر آ رہی ہے، اور زندگی دا ہر گوشہ اللہ نظر آ رہی ہے، ہر مرحلہ اللہ نظر آ رہے ہمیں۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں مولانا نور حسین گرجاکی بھی کہہ گئے اور کہندے نے نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز اور مثل محمد کوئی صلی اللہ، ذرا پیار دے محبت نال درود پاک پڑھ لو، گل ختم کریے، صلی اللہ۔ میرے نبی دی شان کیا ہے؟ لوگ تو کہندے نے نا اہل حدیث دے بارے توہمات دی برمار ہے، الزامات دی برمار ہے، پر اہل حدیث کہندا ہے وہ ادھے نالوں ود کے سونے نبی نال پیار کی ہو سکتا ہے؟ اسی تے اس نیکی نو نیکی نہ منی ہے جتھے مدینے والے دی مہر نہ لگی ہوئے۔ تذیدے میں کہہ رہے ہیں اور نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز اور مثل محمد کوئی اسے نبی محمد اتے اور ختم نبوت اعظم پیر محمد سرور، ذرا گونج پہ جائے اور اعظم پیر محمد سرور اور پر گل جانا سونا نامد سونی خصلت آویغ تو حسن دا شدائی ہے نا، اور سونا نامد سونی خصلت اور نبیوں میں جائے گانا اور مشرق مغرب شمال جنوب دائیں اور ٹوڑ لو جگ سارا ایسا کدرے مولند سے سونا نبی سہارا محمد الرسول اللہ۔ میرے پیارے حبیب ہر لحاظ نال اللہ بن کے آئے، بلند و بالا بن کے آئے، تو آپ اتنے اللہ سن، اللہ پاک نے انیاں خوبیاں دے نال مالا مال کیتا فقط اس واسطے ہی کہ اسی کچھ مخصوص ایام منا لئیے، فقط اس واسطے ہی کہ اسی پیارے حبیب دی نعت پڑھ کے تے معاملہ ایتھے ختم کر دی۔ اب میرے عزیزو نہیں، نبی پاک دی سیرت پورے دین دا نام ہے، جو میں تمہیدی طور تے بات عرض کی تھی سی کہ نبی پاک دی سیرت پوری شریعت دا نام ہے، پورے ایک نظام دا نام ہے، پوری ایک تحریک دا نام ہے۔ اسی کامیاب کدو ہوا گے جدو پیارے حبیب دی سیرت تے صحیح معنیاں دے اندر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اللہ میرا اور تھوڑا بھلا فرمائے، آسانیاں فرمائے، اور سانو صحیح معنیاں دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے عمل پیرا ہو کے زندگی دے شب و روز گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بٹ صاحب نے آکھے ہے کہ اے بھی اشعار سناؤ کہ سارے چگ دی تردی ایک پاسے کچھ ادھار بھی رہن دے ہو نا، ہاں نہیں بزرگاں کو بھی سن دے ہونے ساں تے سارا کچھ آج ہی سنا دئیے تے پھر کیویں آؤں گے ہیں، اس واسطے کچھ ادھار بھی رہن دے ہو تے قاری صاحب انشاءاللہ چڑی لگان گے۔ اے بٹ صاحب دی محبت ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ سارے دوست احباب بزرگ میں سب واسطے دعا گو ہاں، اللہ پاک سب دیاں محبتاں قبول فرمائے۔ میرا ایتھے حاضر ہونا اور تساں احباب دا بھی تشریف لانا اور علماء دا پہنچنا اللہ پاک کے ساریاں محبتاں قبول فرمائے۔ اور جڑے لوگ علماء نال پیار کردے نے، جڑے لوگ دیندار لوگاں نال محبت رکھ دے نے، یقیناً اے ہوئی لوگ نے
جو دین نو زندہ رکھنے والے نے، جو دین دی آبیاری کرنے والے نے، جو دین دی اشاعت دے اندر مصروف عمل رہنے والے نے، اللہ پاک انہاں دیاں زندگیاں دراز فرمائے، اللہ اس مسجد نو ہمیشہ آباد رکھے، ادھے متعلقین جو فوت ہو چکے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند خطیب ابن خطیب مولانا عبدالرحمن شیخو پوری صاحب حافظ اللہ تعالی بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ خطاب فرما رہے سن۔ اب اس مجلس کے اس محفل کے آخری خطیب حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب انشاءاللہ وہ خطاب فرمائیں گے، اور یہ پروگرام ہمارے دادا جان مولوی محمد سردار علی رحمۃ اللہ علیہ ان کی یاد میں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس اہل حدیث ادارہ نور نبوت کے زیر اہتمام یہ منعقد ہو رہا ہے۔